بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامد میر سکھر سے پوچھتے ہیں، چور پکڑنے کے لیے عامل سے رجوع کرنا، کیا چور کو ڈھونڈنے کے لیے کتے منگوانا یا عامل کے پاس جانا کیسا ہے؟ آپ نے عامل اور کتے کا ساتھ ساتھ ذکر کیا، بڑی خوشی ہوئی سن کے۔ دیکھیں، چور کو پکڑنے کے لیے کتوں سے مدد لی جا سکتی ہے، جو سچی مچی کے کتے ہیں ان سے آپ مدد لے سکتے ہیں۔ وہ جو کھوجی ہوتے ہیں نا، وہ کتوں کے ذریعے اندازہ لگا لیتے ہیں، انسان کی بو پہچان لیتے ہیں، اور بہت سے چور اس طرح سے پکڑے گئے ہیں۔ لیکن عامل سے کچھ نہیں چوروں کا پتہ چلتا، اس سے اپنی وقت کو برباد کرنے والی بات ہے۔ اور عامل اگر غیب کی باتیں کرنا شروع کر دے تو وہ پھر علم غیب کا دعوے میں بھی آ جائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی جو کسی نجومی یا کاہن کے پاس جائے، تو ظاہر غیب کی خبر پوچھنے کے لیے جائے گا نا۔ تو جو کھوجی ہوتے ہیں نا، کھوجی گاؤں دیہاتوں میں ہوتے ہیں، وہ ٹاپ دیکھ کر، قدموں کی آواز دیکھ کر قدموں کی جو نشانات ہیں اور اس طرح سے، یا کتے جو ہیں انسان کی بو سے اندازہ لگا لیتے ہیں۔ لیکن عاملوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اپنے ٹائم ویسٹنگ والی بات ہے، اور عقیدے اور نظریات بھی خراب ہو جائیں گے اس سے آپ کے۔ عاملوں کو پکڑوایا کریں کتوں کے ذریعے، یہ بہت ضروری ہے۔ اور یاد رکھیں، میں جب عامل کی بات کرتا ہوں تو میرا مراد کوئی رقیہ یا ہر وہ شخص اس میں داخل نہیں ہے جو تعویذ دیتے ہوں یا رقیہ دم کرتے ہوں۔ دم تو کوئی بھی کر سکتا ہے، اور بڑے بڑے بزرگان دین ہیں جو بعض دفعہ جائز تعویذ بھی دے دیا کرتے تھے، دعاؤں پر مشتمل، قرآنی آیات پر مشتمل، اور دم بھی کر دیا کرتے تھے۔ یہ تو صحابہ سے بھی ثابت ہے۔ عامل سے میری مراد وہی ہیں جو یہ آج کل بیٹھے ہوئے دکانیں کھول کے۔ چھوٹی بچی کا مینسس کے دوران قرآن پڑھنا۔ زوجہ عبداللہ نے پوچھا ہے، 10-11 سال کی بچی کو اگر مینسز آ جائیں اور وہ قاری صاحب کے پاس اماں پارہ پڑھتی ہو تو کیا وہ مینسز کے دوران قرآن جاری رکھ سکتی ہے یا نہیں؟ لڑکی کی جو بالغ ہونے کی عمر ہے نا، وہ کم سے کم 9 سال ہے۔ 9 سال میں بھی بچی کو مینسز آ سکتے ہیں، اور 11 سال میں اگر آ گئے تو وہ بالغ ہو گئی ہے، اور جب مینسز آ گئے ہیں تو وہ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتی۔ لہذا اس کے لیے آیتوں کو پڑھنا، زبان سے اس کا تلفظ کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اس دوران اس کو چاہیے یا تو چھٹی کرے یا الفاظ توڑ توڑ کے پڑھے کہ پورا قرآن نہ بن سکے وہ، یعنی قرآن کی آیت نہ کہا جا سکے اس کے پڑھنے کو۔ اگر ذبح شدہ بکری کے پیٹ میں بچہ ہو، عبد القیوم صاحب کوئٹہ سے پوچھتے ہیں، بکری کو ذبح کیا تو پیٹ میں 2 چھوٹے بچے تھے، اس صورت میں بکری کھانا درست ہے یا نہیں؟ یہ مسئلہ پیش آتا ہے بعض دفعہ، لوگ قربانی کی گائے لاتے ہیں نا، تو گائے جب ذبح کرتے ہیں تو بچہ نکل آتا ہے اس کے پیٹ میں سے۔ تو دیکھیں، یہ بکری کھانا یا گائے کھانا تو جائز ہے جس کے پیٹ میں بچہ ہو، اس کو ذبح کرنا بھی جائز ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس بچے کا کیا قصور ہے، اس کا آپ نے ماں کو ذبح کر دیا، اس بچے کا کیا قصور ہے؟ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی اس ماں کا کیا قصور تھا جس کو اس نے کیا کون سے گناہ کیے تھے؟ تو ایک صاحب آئے میرے پاس، کہنے لگے کہ بھائی یہ گائے کے پیٹ میں بچہ ہے، لوگ اس گائے کو ذبح کر دیتے ہیں، تو اس معصوم بچے کا کیا قصور ہے؟ تو میں نے کہا بھائی اس گائے کا کیا قصور تھا جس کو آپ ذبح کر رہے ہو؟ تو جانور تو انسان کے فائدے کے لیے، بہتر یہی ہے کہ حاملہ گائے کو یا بکری کو ذبح نہیں کرنا چاہیے، بلا وجہ اس سے ایک مال کا نقصان ہے کہ ایک جان ضائع ہوتی ہے۔ نسل زیادہ بڑھے تو اچھا ہے، اس میں انسانوں کا فائدہ ہے، لیکن یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ بکری بھی کھا سکتے ہیں جس کے پیٹ سے بچہ نکلے، گائے بھی کھا سکتے ہیں جس کے پیٹ سے بچہ نکلے۔ بچہ کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے، یہ مسئلہ ہے اختلافی۔ تو بچہ اگر زندہ نکلے، مردہ نکلے تو اسے پھینک دیں، زندہ نکلے تو حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح حدیث ہے، زکوٰۃ الجنینی زکوٰۃ امہا۔ اس کا ظاہری ترجمہ جو متبادر ہو رہا ہے وہ ترجمہ یہ ہے کہ بچے کا ذبح کرنا وہ ماں کا ذبح کرنا ہے، یعنی گویا ماں کو جب آپ نے ذبح کر دیا تو بچہ بھی ذبح ہی کہلائے گا، اس کو الگ سے ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس حدیث کی بیس پر جمہور فقہا کا یہ نظریہ ہے کہ اگر گائے اونٹنی یا بکری کے پیٹ سے بچہ نکل آئے تو اس کو ذبح کرنا ضروری نہیں ہے، بغیر ذبح کے بھی آپ کھا سکتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا مسلک یہ ہے کہ اگر بکری کے یا گائے کے پیٹ سے زندہ بچہ نکل آئے تو آپ کو اس کو ذبح کرنا ضروری ہے، مردہ نکل آئے تو آپ اس کو نہیں کھا سکتے۔ اس کی دلیل قرآن مجید کی آیت ہے، حرمت علیکم المیتۃ۔ قرآن میں جگہ جگہ ہے، متعدد مقامات پر، کہ اللہ نے مردار کو تم پہ حرام کیا ہے، اور یہ آیت متواتر ہے، اس کے 2 معنی نہیں ہو سکتے، یہ بالکل واضح ہے۔
تو جو بچہ ایک دفعہ ماں کے پیٹ میں زندہ ہو چکا تھا, جان پڑ چکی تھی, ظاہر ہے یہ وہی بچہ ہوتا ہے جس کے پورے اعضاء بن چکے ہوں. اس سے پہلے جو بچے کا پروسیس ہوتا ہے وہ تو کھانے کے قابل ہی نہیں ہوتا, وہ تو سڑا ہوا گوشت ہوتا ہے. جب بچہ ماں کے پیٹ میں مکمل بن جاتا ہے تو اس میں جان پڑ جاتی ہے. اب ماں کے ذبح کرنے سے پہلے یا ذبح کرنے کے بعد بچہ اگر اپنی موت مر گیا تو وہ مردار میں داخل ہے, جس پہ قرآن کی نصوص ہیں, جگہ جگہ قرآن میں اس کی حرمت نازل ہوئی ہے کہ مردار ہمارے لیے حرام ہے. تو امام حنیفہ کا جو اصول ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی ایک روایت, خبر واحد, جو اس درجے کی مضبوط نہ ہو جس درجے کی قرآن کی آیتیں ہیں یا متواتر احادیث ہیں, تو ان کے اپوزٹ جب بھی کوئی حدیث جاتی ہے تو امام حنیفہ قرآن میں تعویل نہیں کرتے بلکہ حدیث میں تعویل کر دیتے ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن کی آیتیں ہیں مردار, اس میں ہر قسم کا مردار شامل ہے, چاہے وہ چھوٹا بچہ ہو یا بڑا جانور ہو, سب شامل ہیں. اس آیت کی روح سے وہ مردار بھی حرام ہے جو جب آپ نے گائے ذبح کی تو اس کے پیٹ سے جو بچہ نکلتا ہے, اگر آپ نے اس کو ذبح نہیں کیا تو وہ مردار میں داخل ہے. یہ جو حدیث ہے یہ خبر واحد ہے, یہ اس درجے کی نہیں ہے جس درجے کی قرآن کی آیت ہے, اور اس کا مفہوم بھی واضح نہیں ہے, اس لیے کہ اس کا یہ مطلب بھی نکل سکتا ہے کہ زکوٰۃ الجنینی زکوٰۃ امیہا کا مطلب یہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو ذبح کرنا کا زکوٰۃ الجنین, یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کا زکوٰۃ امیہا, یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ماں کو ذبح کرنا, یعنی اس کے ذبح کرنے کا وہی طریقہ ہے جو ماں کو ذبح کرنے کا طریقہ ہے. یعنی کاف حرف تشبیہ یہاں پر محذوف ہے. جیسے ہم کسی کو کہہ دیتے ہیں نا زید شیر ہے, مطلب یہ ہوتا ہے شیر ہے نہیں, شیر کی طرح ہے, تو یہ طرح کا لفظ یہاں محذوف ہے. عربی میں یہ طرح کے لفظ کے لیے کاف تشبیہ کا استعمال ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں زکوٰۃ الجنینی, جو ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کا ذبح کرنا, زکوٰۃ امیہا کا مطلب کا زکوٰۃ امیہا, یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اس کی ماں کا ذبح کرنا. تو یعنی کیونکہ اس حدیث میں اس بات کا بہرحال امکان ہے کہ اس کا یہ مفہوم ہو, اس کا امکان موجود ہے. تو ایک چیز جب یقینی نہیں ہے تو آپ اس پر اس یقینی آیت کو نہیں چھوڑ سکتے جو بالکل مردار کو یقینی طور پر حرام قرار دے رہی ہے. تو فقہا میں بعض دفعہ اصولی اختلاف ہوتا ہے جس کی بیس پر احادیث کی تشریح میں بھی اختلاف ہوتا ہے. تو جمہور فقہا کے نزدیک تو وہ حدیث کی صحت کو لیتے ہیں کہ بھائی جب حدیث میں اس کی اجازت دے دی تو ہم بھی کھائیں گے. امام حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید جو متواتر ہے, جو بالکل یقینی ہے, اور اس میں تو دو رائے ہو ہی نہیں سکتی, اس کی سند پہ بحث نہیں ہو سکتی, جبکہ حدیث کی سند صحیح بھی ہو تو بھی بحث ہو سکتی ہے اس کے اوپر. تو وہ یقینی چیز کو لیتے ہیں کہ مردار ہر قسم کا حرام ہے, چاہے وہ ماں کے پیٹ میں ہو یا چاہے وہ ماں کے پیٹ سے باہر ہو. تو جب حرام ہے تو ذبح نہیں کریں گے تو آپ اس کو کھا نہیں سکتے. اور یہ جو حدیث ہے یہ چونکہ خبر واحد ہے, یہ قرآن جتنی یقینی نہیں ہے. لوگ اکثر یہ اعتراض کرتے ہیں ہے تو صحیح حدیث, یقیناً صحیح ہے مگر اتنی نہیں ہے جتنا قرآن ہے, اور اتنی نہیں ہے جتنی متواتر حدیثیں صحیح ہوتی ہیں. تو اس یقینی نہ ہونے کی وجہ سے, اور دوسری بات اس کا مفہوم بھی واضح نہ ہونے کی وجہ سے, یعنی مفہوم میں بھی اس کو کہتے ہیں قطعی الدلالہ بھی نہیں ہے اور قطعی الثبوت بھی نہیں ہے, یعنی اس کی سند بھی متواتر نہیں ہے تو ثبوت میں بھی شک ہے, اور قطعی الدلالہ بھی نہیں ہے, یعنی اس کا جو مفہوم آپ مراد لے رہے ہیں وہ بھی یقینی نہیں ہے, اس میں بھی دوسرا احتمال موجود ہے. وہ احتمال یہی ہے کہ زکوٰۃ الجنینی کا زکوٰۃ امیہا, اس میں کاف حرف تشبیہ محذوف ہو, اور یہ عرف میں ہوتا ہے کہ حرف تشبیہ کو حذف کیا جاتا ہے. تو چونکہ اس کے معنی مفہوم بھی یقینی نہیں ہے اور اس کے ثبوت بھی یقینی نہیں ہے, تو اس بیس پر جو چیز بالکل یقینی ہے, قرآن کے جو الفاظ ہیں وہ الفاظ بھی یقینی متواتر, اور اس کا جو مفہوم ہے کہ مردار کا مطلب مردار ہی ہوتا ہے, مردار اسی کو کہتے ہیں جس کو ذبح نہ کیا جائے, تو مفہوم بھی یقینی ہے. تو اس یقینی چیز کی وجہ سے ایسی مشکوک یعنی یقینی دلائل کی بیس پر ہم ان دلائل کو ترجیح نہیں دیں گے جن کا ہمیں یقین نہیں ہے, چاہے وہ ثبوت کے اعتبار سے یا مفہوم کے اعتبار سے. تو اس لیے اگر حاملہ جانور کے پیٹ سے بچہ نکل آئے تو اگر وہ مردار ہو تو آپ نہیں کھا سکتے, اور اگر وہ زندہ ہو تو آپ اسے ذبح کر کے کھا سکتے ہیں, ذبح کیے بغیر آپ اس کو نہیں کھا سکتے کیونکہ وہ مردار میں داخل ہے, اور قرآن نے مردار کا حکم ہمیں واضح طور پر بیان کر دیا ہے. کیا گانا حلال ہے؟ مسز آصف بحرین سے. سوشل میڈیا پر ایک کلپ میں بتایا جا رہا ہے کہ گانا حرام نہیں ہے, اور اس کی مثال یہ دی کہ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو گانا سکھایا, اور ایک دفعہ بارات قریش قبیلے میں گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ کچھ گانے والیاں بھی ان کے ساتھ بھیج دیں کیونکہ وہ گانے کے بہت شوقین ہیں. اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں واقعہ ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جس حدیث کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے, تو یہاں جو گانے
جس گانے کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا وہ عربی کا لفظ غنا ہے. مغنیہ کہا جاتا تھا جو ترنم سے کوئی بھی چیز پڑھیں. اس کو آپ آج کل کے سنگروں پر قیاس نہیں کر سکتے. تو مغنیہ کا لفظ حدیث میں استعمال ہوا ہے, اور مغنی یا مغنی کہتے ہیں جو گانے والا, اور مغنیہ گانے والی. تو کوئی بھی چیز جب آپ ترنم سے پڑھتے ہیں تو اس کو بھی غنا کہا جاتا ہے, ترنم سے. تو یہ وہ اشعار تھے جو لڑکیاں ترنم سے پڑھ رہی تھیں, جس میں شادی بیاہ کا تذکرہ تھا. تو ایسے اشعار پڑھنا ترنم سے خاص طور پر ان مواقع میں جائز ہیں. اور لیکن یہ قیاس کرنا کہ جو آج کل جس طرح سے گانے گائے جا رہے ہیں اس پر قیاس کرنا یہ بالکل جائز نہیں ہے. یہ عربی لغت سے ناواقفیت کی دلیل ہے, کیونکہ اس کو بھی کہا جاتا ہے, ان گانوں کو بھی کہا جاتا ہے, لیکن حدیث سے وہ والے گانے مراد ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بچیاں پڑھا کرتی تھیں. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو بچیوں نے پڑھا طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا, یہ پورا ایک کلام انہوں نے پڑھا. تو یہ کوئی وہ اس طرح کے گانے تھوڑی ہیں جس طرح سے آج گانے گائے جا رہے ہیں, اور ان گانوں میں کس قسم کی بےہودگی ہے. تو یہ شریعت پر زیادتی ہے. آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ بالکل حرام ہے, ناجائز ہے, اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے. البتہ یہ جو آپ نے مثال دی داؤد علیہ السلام گانا گایا کرتے تھے, معاذ اللہ نقل کفر, یہ تو پیغمبر کی طرف نسبت بھی اس کی کرنا جائز نہیں ہے. داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت آواز دی تھی جس کو مزمار سے تعبیر کیا گیا ہے. مزمار اصل میں تو موسیقی کو کہتے ہیں, موسیقی کے آلات کو کہتے ہیں جن کے توڑنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. اور جس حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت کی علامات میں سے موسیقی کے آلات کا بڑھ جانا بھی ہے, اس میں مزمار کا بھی تذکرہ ملتا ہے. تو یہاں داؤد علیہ السلام کو جو آواز کو جو تعبیر یعنی تشبیہ دی گئی ہے مزمار سے, وہ خوبصورت آواز کی وجہ سے. اس میں ایک ترنم تھا, بہت خوبصورت آواز سے اور خوبصورت طرز میں وہ آپ وہ زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے, اس کو مزمار سے تشبیہ دی گئی ہے. تو یہ اس سے ہرگز گانا وانا مراد نہیں ہے. کوئی پیغمبر نقل کفر نباشت, کوئی پیغمبر گلوکار نہیں گزرے. تو یہ آج کل کے کچھ جدت پسند لوگ ہیں جو خواہشات نفسانیہ اور شہوت پرستی کو فروغ دینے کے لیے کہیں سے بھی کچھ ادھر ادھر کے دلائل کو لے کے چسپاں کر دیتے ہیں. وہ یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ حدیث میں یہ لفظ اس معنی میں حقیقت ہے یا مجاز ہے, اس کے حقیقی معنی کیا ہیں, اور اس وقت یہ حقیقی معنی میں استعمال ہو رہا ہے یا مجازی معنی میں استعمال ہو رہا ہے. اس بحث سے ان کو کوئی واسطہ نہیں ہوتا, بس کہیں سے بھی کچھ لیا اور وہ فٹ کر دیا. جو گانے بجانے کے ناجائز ہونے اور موسیقی کے ناجائز ہونے کی جو سب سے بڑی دلیل ہے, ایک تو قرآن مجید کی آیت ہے سورہ لقمان کی, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. لوگوں میں بہت سے ایسے ہیں جو اللہ کی راہ سے گمراہ کرنے کے لیے لہو الحدیث فضول چیزوں میں پڑ جاتے ہیں. اور اس آیت کی تفسیر میں صحابہ تابعین کی ایک جماعت سے یہ منقول ہے صحیح سند کے ساتھ کہ اس سے مراد موسیقی ہے. تو اللہ نے موسیقی کو اللہ اور اس کے رسول سے غافل کر دینے والا قرار دیا, اور مشاہدے پر مبنی بھی ایک حقیقت ہے. آپ کسی موسیقی کے رسیہ آدمی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنے والا یا قرآن کی تلاوت میں دلچسپی لینے والا نہیں پائیں گے آپ. جتنے موسیقی کے اور گانے سننے اور گانے بجانے کے آلات میں دلچسپی لینے والے لوگ ہیں وہ دین سے دور ہوتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ وہ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی کوئی کلام کہہ دیتے ہیں اور اپنے عشق اور محبت کا اظہار کر دیتے ہیں, مگر عملی لحاظ سے وہ شریعت سے کوسوں دور ہوتے ہیں. اور جتنے علماء صلحاء جو ہم نے دیکھے ہیں یا عامت الناس میں جو لوگ قرآن و سنت کو پورا فالو کر رہے ہوتے ہیں, وہ موسیقی سے اتنا ہی دور ہوتے ہیں. بلکہ وہ تو موسیقی سن کے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں, وہ دلچسپی نہیں لیتے موسیقی سے. تو موسیقی اور گانا بجانا یہ انسان کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیزیں دور کر دیتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں بھی خسف اور مسخ ہوگا, یعنی زمین بھی دھسے گی جس میں عذاب آئے گا, اور مسخ لوگوں کی شکلیں بھی تبدیل ہوں گی, ایسے عذاب آئیں گے. اور یہ اس وقت ہوگا جب موسیقی کے آلات پھیل جائیں گے اور شرابیں پی جائیں گی اور ان کے سروں پہ دف بجائے جائیں گے, یعنی ڈھول ڈھماکے جو ہے نا لوگوں کے سروں پہ بجائے جائیں گے. جب یہ وقت آئے گا تو پھر انتظار کرو خسف اور مسخ کا, یعنی زمین بھی دھسے گی اور لوگوں کے چہرے بھی اللہ تعالیٰ مسخ کریں گے. ایسے عذاب دنیا میں آنا شروع ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو اس لیے گانے بجانے سے اپنے آپ کو دور رکھیں. داؤد علیہ السلام کی جو خوبصورت آواز تھی اس کو مزمار سے تعبیر کیا گیا ہے, وہ موسیقی کے آلات نہیں تھے. رہا البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ گانے کا مضمون میں اگر بےہودگی نہ ہو تو بعض علماء نے اس کی گنجائش دی ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو وہ گانا سنا سکتے ہیں اپنی آواز میں. اس کی بعض علماء نے گنجائش دی ہے. تو اگر کوئی اس پر عمل کرنا چاہے تو ان علماء کے قول کے مطابق اس کی گنجائش بنتی ہے.
زندگی میں جائیداد تقسیم کرنا کیسا ہے؟ حسین فاروق لندن سے پوچھتے ہیں، کیا زندگی میں جائیداد بچوں میں تقسیم کی جا سکتی ہے؟ اس کا شریعت میں کیا طریقہ ہے؟ جی ہاں بھائی، زندگی میں جائیداد بچوں میں تقسیم کی جا سکتی ہے، لیکن اس میں 2 چیزوں کا خیال کرنا ضروری ہے، بلکہ 3 چیزوں کا خیال کرنا ضروری ہے۔ نمبر 1، اسلام میں جب بھی آپ کسی کو گفٹ دیں گے، ہدیہ دیں گے، تو زبان سے کہنا یا صرف ڈاکومنٹیشن میں اس کے نام ٹرانسفر کر دینا کافی نہیں ہے۔ آپ جب تک وہ چیز اس کے قبضے میں نہیں دیں گے تو گفٹ مکمل نہیں ہوتا، سامنے والے کی ملکیت ثابت نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر یہ میرا موبائل ہے، یہ میرے ہاتھ میں ہے، میں اگر کہہ دوں یہ موبائل میں نے آپ کو دے دیا، یا کسی شخص کا نام لے کے دے دوں کہ میں نے اس کو دے دیا، اور ایک اسٹیمپ پیپر پہ بھی لکھ دیا کہ آج سے یہ موبائل فلاں کی ملکیت میں ہے، تو کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک میں اس کے ہاتھ میں نہیں پکڑاؤں گا، ہینڈ اوور نہیں کروں گا، میں ہی اس کا مالک رہوں گا۔ تو اسی طرح پلاٹ میں، مکان میں، دکان میں، ان تمام چیزوں میں قبضہ دینا ضروری ہے۔ ایک بات تو یہ کلیئر کریں۔ اسی سے منسلک دوسری بات یہ کہ قبضہ کہتے کس کو ہیں؟ ہر چیز کا قبضہ اس کے حساب سے ہوتا ہے، اور فقہا نے بیان کیا ہے کہ ایک چیز جو کسی دوسری کی چیز کے ساتھ مشغول ہو اس پہ قبضہ ہو نہیں سکتا۔ مثال کے طور پر میرے پاس ایک تھیلا ہے، شاپر ہے، یا تھیلا ہے، یا بیگ ہے، میں وہ بیگ کسی کو گفٹ دینا چاہتا ہوں، اور اس بیگ میں میرے کپڑے رکھے ہوئے ہیں، وہ میں بیگ پورا اٹھا کے بھی کسی کے ہاتھ میں پکڑا دوں گا اور اس نے بیگ پہ قبضہ کر لیا، تو شرعاً یہ قبضہ نہیں کہلائے گا، اس لیے کہ وہ بیگ ابھی بھی میرے سامان کے ساتھ مشغول ہے، میرے کپڑوں کے ساتھ اور میرے چیزوں کے ساتھ مشغول ہے، تو وہ بیگ مجھے خالی کر کے اس کو دینا پڑے گا۔ تو ہبۃ المشغول جو ہے نا، جو کسی یعنی واہب کی ملکیت کے ساتھ مشغول ہو، وہ بھی شریعت میں معتبر نہیں ہے۔ تو مجھے وہ بیگ جو ہے پہلے خالی کرنا پڑے گا، پھر تاکہ وہ استعمال کے قابل ہو سکے، اس کو سامنے والے کو جس کو میں گفٹ دے رہا ہوں اس کو اس پر قدرت حاصل ہو جائے، تو یہ قدرت ہوگی اور پریکٹیکلی ہینڈ اوور ہوگا، تو پھر یہ 2 شرطوں کے ساتھ یہ قبضہ کہلائے گا۔ اب میں اس کی ڈیٹیل میں جاتا ہوں کہ آپ جب کسی کو مکان گفٹ کرتے ہیں تو مکان میں اگر سامان آپ کا سارا پڑا ہوا ہے، تو جب تک آپ سامان سے خالی کر کے سامنے والے کو ہینڈ اوور نہیں کریں گے، مکان کی چابیاں نہیں پکڑائیں گے، اس وقت تک شریعت اس قبضے کو قبضہ نہیں مانے گی، کیونکہ یہ مکان اصل میں آپ ہی کے قبضے میں ابھی تک، کیونکہ آپ کا سامان اس میں پڑا ہوا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے مالک مکان آپ سے کہتا ہے کہ مکان خالی کریں، تو آپ نے کیا کیا کہ یعنی مکان میرے قبضے میں دیں، تو آپ نے کیا کیا، آپ کرایہ دار تھے، آپ گھر سے باہر چلے گئے اور آپ کہنے لگے ٹھیک ہے میں نے آپ کے قبضے میں دے دیا اور اگلے مہینے سے میں کرایہ نہیں دوں گا، تو کیا یہ آپ کی بات معتبر ہوگی؟ وہ کہے گا بھائی آپ تو ویسے بھی 24 گھنٹے یہاں نہیں رہتے تھے، صبح آفس جاتے تھے، شام کو گھر آتے ہو، تو 24 گھنٹے تو کوئی بھی نہیں رہتا۔ مکان خالی کرنے کا مطلب یہ کہ اپنا سامان یہاں سے اٹھاؤ، جب سامان یہاں سے اٹھاؤ گے تو پھر میں سمجھوں گا کہ اب مکان میرے قبضے میں آ گیا ہے، تو میرے قبضے میں آئے گا تو میرے لیے قابل استعمال ہوگا، تو میں پھر آپ سے کرایہ لینے کا مجاز نہیں ہوں گا۔ تو سامان جو ہے نا وہ جب تک شفٹ نہیں ہوتا تو اس وقت تک اسی کا قبضہ سمجھا جاتا ہے جس کا سامان ہے۔ تو آپ کا فرنیچر اگر اس گھر میں پڑا ہوا ہے تو آپ کا قبضہ سمجھا جائے گا، مالک مکان کا فرنیچر پڑا ہوا ہے تو مالک مکان کا قبضہ سمجھا جائے گا۔ یہ بھی ایک اہم مسئلہ سمجھیں کہ اب جب آپ کسی کو گھر گفٹ کرنا چاہتے ہیں، باپ اپنے بیٹے کو یا جو ہے شوہر اپنی بیوی کو مکان گفٹ کرنا چاہتا ہے، ماں اپنی بیٹی کو مکان گفٹ کرنا چاہتی ہے، تو اس میں یہ اصول اور ضابطہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ زبانی کہنے سے بھی کچھ نہیں ہوگا، ڈاکومنٹس میں بچے کے نام مکان لکھنے سے بھی کچھ نہیں ہوگا شرعاً۔ جب یہ ضروری ہے کہ آپ سارا سامان گھر سے باہر نکالیں، خود بھی گھر سے باہر نکل جائیں، اپنے بیٹے یا بیٹی کو آپ گھر میں داخل کریں اور بولیں کہ بھئی یہ مکان میں نے تمہیں، یا پہلے بول دیں کہ میں نے مکان تمہیں دے دیا، اور اس کے بعد یہ پروسیس کریں گے، وہ ایک لمحے کے لیے جب گھر میں آئے گا تو یہ مکان اس کے قبضے میں چلا جائے گا۔ جب مکان قبضے میں جائے گا تو شرعی طور پر ملکیت ٹرانسفر ہو جائے گی، پھر بے شک آپ اپنا سامان دوبارہ اس گھر میں داخل کر لیں، جیسے آپ نے بیگ سے کپڑے نکال کے جب بیگ اس کو دے دیا تو آپ وہی بیگ اس سے واپس بھی لے سکتے ہیں کہ بھئی میں نے اپنا سامان اس میں ڈالنے کے رکھنا ہے، تو وہ بطور عاریت کے ہوگا، تو پھر بے شک سارا سامان آپ واپس اس میں داخل کر لیں، تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ تو قبضے کی بات میں کر رہا ہوں، اس کو اچھی طرح سمجھیں۔ اس تکلف سے اگر بچنا چاہتے ہیں کہ یار کون سامان گھر سے باہر نکالے پھر واپس اسی گھر میں رکھے، یہ کون کرے گا، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ گھر سامان سمیت گفٹ کر دیں۔
جیسے میں کسی کو بیگ میں کپڑے ڈال کے دوں, کپڑے میرے ہوں, اور میں کہوں یہ بیگ بھی آپ کا ہوا اور یہ کپڑے بھی آپ کے ہوئے, تو پھر پوری سارا ہی دے دیا نا اس کو, تو پھر ٹھیک ہے. تو جب اتنا بڑا دل کر رہے ہیں کہ بھائی گھر اپنے بیٹے یا بیٹی کو دے رہے ہیں آپ, تو آپ سامان سمیت گھر ان کو دے دیں کہ یہ بیٹا یہ سارا سامان بھی تمہارا ہے اور یہ جو ہے نا یہ گھر بھی تمہارا ہے, تاکہ وہ یہ ٹینشن ہی نہ ہو کہ جو ہے وہ پہلے سامان نکالنا پڑے گا پھر واپس لانا پڑے گا. یہ سارا سامان اور فرنیچر سمیت تمہارا گھر ہے اور تمہیں مکمل اختیارات ہیں. تیسرا طریقہ یہ ہے قبضے میں اگر اس تکلف سے بچنا چاہتے ہیں کہ نہیں بھئی سامان آپ نہیں دینا چاہتے اس کو, فرنیچر جو پڑا ہوا ہے آپ چاہتے ہیں کہ فرنیچر میرا ہی رہے اور میں صرف مکان ہینڈ اوور کرنا چاہتا ہوں, اور اس تکلف سے بھی بچنا چاہتے ہیں کہ پھر فرنیچر باہر نکالیں, تو پھر علماء نے اس کا ایک ہیلا بیان کیا ہے کہ گھر کا جتنا سامان ہے آپ گھر جس کو ہبہ کرنا چاہتے ہیں اس کو یہ سارا سامان بطور امانت دے دیں. جب آپ اس کو بطور امانت دیں گے تو شرعی طور پر وہ سامان اس کے قبضے میں چلا جائے گا, کیونکہ جس کو امانت دی جاتی ہے وہ پھر سامان اسی کے قبضے میں ہوتا ہے. تو سامان جب اس کے قبضے میں جائے گا, پھر جب آپ گھر دیں گے تو وہ گھر کی ملکیت خود بخود ٹرانسفر ہو جائے گی, گھر اسی کے قبضے میں سمجھا جائے گا کہ جس کو آپ گھر ہبہ کر رہے ہیں, کیونکہ وہ سامان آپ کا تو ہے لیکن وہ تو پہلے سے اس کو ہینڈ اوور کر چکے ہیں آپ. تو یہ ایک تدبیر ہے, لیکن اس پر بعض فقہا کو اشکالات ہیں. اس پر میرا بھی ایک جامعۃ الرشید میں نے ایک رسالہ لکھا تھا, مجھے بھی کچھ اشکالات تھے, لیکن بہرحال فتویٰ اسی پہ دیا جاتا ہے کہ یہ ہیلا اختیار کیا جا سکتا ہے اگرچہ اس پہ کچھ اشکالات ہیں. تو بے غبار طریقے تو وہ پہلے دو ہیں کہ سارا سامان گھر سے باہر نکالیں اور پھر گھر میں لے کر آئیں ہبہ کرنے کے بعد. دوسرا طریقہ یہ گھر سامان سمیت ہبہ کریں. تیسرا طریقہ یہ کہ گھر کا سارا سامان اس کو بطور امانت کے دے دیں اور کہیں یہ جتنا سامان ہے تمہارے پاس امانت ہے تم اس کی حفاظت کرو, اور اس میں کرنا کچھ بھی نہیں ہوگا, وہ سامان وہیں اپنی جگہ پڑا رہے گا, اور پھر آپ کہیں اس کے میں نے تمہیں یہ گھر گفٹ کر دیا. یہ تیسرا طریقہ ہے, لیکن اس میں بہرحال فقہا کا اختلاف ہے. یہ جب ہے جب آپ گھر کسی ایسے کو ہبہ کریں جو بندہ خود آپ کے قبضے میں نہ ہو, جیسے اپنے بالغ بیٹے کو قبضے میں دے دیا یا بیٹی کے قبضے میں دے دیا. بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں ہبہ میں قبضہ ضروری نہیں ہے, میں وہ بھی بیان کر دوں. نابالغ بچے کو اگر باپ گھر ہبہ کرنا چاہے تو اس میں پھر یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنا سارا سامان باہر نکالے اور واپس گھر میں لے کر آئے. وجہ اس کی یہ کہ نابالغ بچہ خود باپ کے قبضے میں شریعت میں سمجھا جاتا ہے, اور نابالغ بچے کی ہر چیز باپ ہی کے قبضے میں سمجھی جاتی ہے. حتیٰ کہ نابالغ بچے کو اگر کوئی گفٹ دینا چاہے تو فقہا کہتے ہیں باپ کا قبضہ بچے کا قبضہ ہی سمجھا جائے گا. تو وہ بچہ خود چونکہ باپ کے قبضے میں ہے شرعی طور پر, تو لہذا اس کی ہر چیز پہلے سے ہی باپ کے قبضے میں ہے. تو اس کا جو ہے نا, جب گویا باپ نے اپنے نابالغ بچے کو مکان گفٹ کیا تو اب اس میں قبضہ دینا اس لیے ضروری نہیں ہے کہ قبضہ بیٹے کو دیا جائے گا نا, اور بیٹے کا متولی باپ ہے تو باپ ہی تو بیٹے کی طرف سے قبضہ کرے گا, تو وہ قبضہ تو پہلے سے باپ کا گھر میں موجود ہے, اس کا سارا سامان پڑا ہوا ہے اس میں. تو یہاں قبضہ ضروری نہیں ہے, اس لیے کہ باپ کا جو قبضہ ہے نا وہ بیٹے ہی کا قبضہ سمجھا جائے گا, کیونکہ باپ بیٹے کا متولی ہے, ولی ہے. تو اسی وجہ سے فقہا نے بیان کیا اگر کوئی نابالغ بچے کو, مثال کے طور پر میں کوئی موبائل گفٹ کرنا چاہوں تو نابالغ بچے کو پکڑا دوں یا اس کے باپ کو پکڑا دوں ایک ہی بات ہے, کیونکہ باپ بچے کی طرف سے قبضہ کر سکتا ہے. تو جب باپ اپنے نابالغ بچے کو مکان گفٹ کرے گا تو اس میں قبضہ ضروری نہیں ہے. ضروری اس لیے نہیں ہے کہ وہ پھر باپ خود بھی تو قبضہ کر سکتا ہے نا بچے کی طرف سے, تو وہ قبضہ تو پہلے سے کیا ہوا ہے, اس کا اپنا مکان ہے وہ, تو لہذا اس میں جدید قبضے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح فقہا کہتے ہیں کہ بیوی اگر اپنے شوہر کو مکان گفٹ کرے گی, شوہر جب بیوی کو کرے گا تو قبضہ دینا ضروری ہے, لیکن بیوی جب اپنے شوہر کو مکان گفٹ کرے گی تو قبضہ کرنا ضروری نہیں ہے. وجہ اس کی ہے کہ بیوی شرعی طور پر شوہر کے قبضے میں پہلے سے ہوتی ہے, یعنی ہوا کرتی تھی کسی زمانے میں, اب تو نہیں ہے, لیکن بہرحال شرعن اب بھی ہوتی ہے. شرعی طور پر یہی سمجھا جائے گا کہ بیوی پر شوہر کا قبضہ ہے, شوہر پر بیوی کا قبضہ نہیں ہے, لیکن شرعی طور پر بیوی پر شوہر کا قبضہ ہے. تو جب بیوی پر شوہر کا قبضہ پہلے سے ہے تو شوہر جب اس کو مکان گفٹ کرے گا تو وہ یہی سمجھا جائے گا ایسی چیز کو دے رہا ہے جو پہلے سے اس کے قبضے میں ہے, لہذا یہاں بھی جدید قبضے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ اب میں اس کا خلاصہ قبضے کے حکام کا دوبارہ بیان کر دوں جلدی کہ جب آپ نے مکان کسی کو گفٹ کرنا ہے تو اگر اپنے نابالغ بیٹے یا نابالغ بچی کو گفٹ کر رہے ہیں تو سرے سے قبضے کی ضرورت نہیں ہے, زبان سے کہہ دینا کافی ہے کہ میں نے یہ مکان اپنے فلاں بیٹے یا بیٹی کو دے دیا. بیوی اگر شوہر کو گفٹ کر رہی ہے مکان تو زبان سے کہہ دینا ضروری ہے کہ میں نے یہ مکان اپنے شوہر کو دے دیا.
اس کے علاوہ جو مکان گفٹ کرے گا تو اس کو قبضہ دینا ضروری ہے، اور قبضہ دینے کی 3 صورتیں ہیں، یا تو سامان سمیت مکان گفٹ کر دیں کہ بھئی میں نے تمہیں یہ مکان گفٹ کر دیا، اور وہ سامنے والا کہہ دے ٹھیک ہے جی مجھے قبول ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سامان سارا باہر نکالیں اور کہیں میں نے آپ کو مکان گفٹ کیا، جس کو گفٹ کیا وہ مکان میں چلا جائے اور گفٹ کرنے والا مکان سے باہر چلا جائے، تھوڑی دیر کے لیے عمل ہوگا، اس کے بعد یہ مکان ملکیت میں چلا جائے گا، پھر بے شک سامان واپس لا کے رکھ لیں، خود بھی اس میں رہنا شروع ہو جائیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ وہ سارا سامان جس کو آپ گفٹ کر رہے ہیں مکان، وہ سارا سامان اس کو بطور امانت کے دے دیں، اور یہ کہہ دیں کہ میں نے تمہیں امانت کے طور پر یہ دے دیا ہے، اور جب اس کے قبضے میں چلا جائے گا، امانت میں قبضہ شریعت میں سمجھا جاتا ہے، پھر آپ کہیں کہ میں نے مکان آپ کو گفٹ کر دیا۔ تو یہ 3 طریقوں سے مکان کی ملکیت ٹرانسفر ہوگی۔ اگر یہ آپ نے طریقہ استعمال نہیں کیا تو پھر یاد رکھیں آپ 100 دفعہ بھی کہہ دیں گے، ڈاکومنٹ بھی تیار کر لیں گے، مکان کی ملکیت ٹرانسفر نہیں ہوگی۔ شرعی طور پر آپ کسی بھی دارالافتاء سے فتویٰ لیں گے، کسی بھی مفتی سے پوچھیں گے، وہ یہ کہے گا اس میں وراثت جاری ہوگی، یہ باپ نے جس کو دیا ہے اس کا ہوا نہیں ہے یہ، اور پھر اس میں بڑے جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں اور نفرتیں پھیلتی ہیں۔ تو یہ پہلے سے ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ یہ تو ہے کہ باپ اگر دینا چاہے تو طریقہ کیا ہوگا۔ دوسرا مسئلہ باپ کو یہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، یہ اگلا پروسیس ہے، اگلا مسئلہ ہے۔ باپ کو یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یہ تو اس میں تو میں کوئی اصول اور ضابطہ بیان نہیں کر سکتا، یہ ہر گھر کے حالات مختلف ہوتے ہیں۔ لیکن اگر والد کریں گے تو اس عمل کو وراثت نہیں کہا جائے گا۔ اکثر لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ابا اپنی وراثت زندگی میں تقسیم کر رہے ہیں، بیٹے کو دگنی اور بیٹی کو آدھا دے رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ زندگی میں آپ جو کچھ تقسیم کریں گے وہ وراثت نہیں ہے، وہ گفٹ ہے، وہ ہبہ ہے۔ لہذا جب وہ گفٹ ہے تو اس میں گفٹ کے حکام جاری ہوں گے، چاہے باپ نے اس پہ یہ لیبل لگایا کہ میں وراثت زندگی میں بانٹ رہا ہوں، کیونکہ وراثت مرنے کے بعد ہوتی ہے، آپ اس شرعی اصطلاح کو چینج کر نہیں سکتے، کیونکہ اس میں آپ کو اختیار نہیں ہے۔ آپ اگر روزے کو نماز کا نام دے دیں، نماز کو روزے کا نام دے کے وہ حکام اس پہ لاگو کریں تو غلط ہو جائے گا۔ آپ کہیں میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں بغیر وضو کے پڑھوں گا کیونکہ یہ نماز ہے، لیکن میں اس کو روزہ کہوں گا اور روزہ بغیر وضو بھی ہو جائے گا، تو بھائی نماز کے حکام میں جو شریعت نے بیان کیے ہیں وہ چینج نہیں ہو سکتے۔ تو شریعت نے ہبہ کے جو احکام بیان کیے ہیں وہ بھی چینج نہیں ہو سکتے وراثت کا لیبل لگا کے، اور جو وراثت کے حکام ہیں اس پہ گفٹ کا لیبل آپ لگا دیں تو وہ گفٹ نہیں بن جائے گا۔ تو وراثت کے حکام اور ہیں، گفٹ کے حکام اور ہیں، چاہے آپ نام ایک دوسرے کو کچھ بھی دے دیں۔ وراثت کے حکام یہ ہیں کہ وہ متعین ہے، بیٹے کو دگنی، بیٹی کو آدھی، بیوی کا 8واں حصہ، باپ کا 6واں حصہ، ماں کا 6واں حصہ، یہ نارملی جو وراثت کے حکام ہیں۔ لیکن گفٹ کے حکام کیا ہیں؟ جب آپ زندگی میں دیں گے تو اولاد میں برابری ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے کہ یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے کو غلام ہبہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ دوسرے کو بھی دیا ہے؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا لا اشہد علی جور، میں ظلم پہ گواہ نہیں بن سکتا، لا اشہد علی جور، میں ظلم پہ گواہ نہیں بن سکتا۔ تو اس عمل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم قرار دیا، اس لیے یہ عام حالات میں یہ ناپسندیدہ ہے، برا عمل ہے۔ اولاد میں چاہے بیٹی ہو یا بیٹا برابری ضروری ہے، بیٹے کو جتنا دیا بیٹی کو بھی اتنا ہی دینا پڑے گا، اس کو آدھا نہیں کر سکتے آپ۔ ہاں ضرورت کی بیس پہ، خدمت کی بیس پہ یا دینداری کی بیس پہ اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر بیٹے کو ضرورت زیادہ ہے، ایک بیٹے کو، باقی بیٹوں کو ضرورت زیادہ نہیں ہے، وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوئے ہیں، ایک بیٹا بیچارہ فاقے سے ہے، اس بیس پہ آپ نے اس کو پراپرٹی میں زیادہ دے دیا اور ہینڈ اوور بھی کر دیا تو یہ جائز ہے، کیونکہ یہاں آپ ناانصافی نہیں کر رہے بلکہ کسی بیس پر آپ ایک اگلے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ بعض دفعہ بیٹے کو ضرورت زیادہ ہوتی ہے، بیٹی کو بالکل بھی ضرورت نہیں ہوتی، اس بیس پہ آپ نے بیٹی کو کم دیا، بیٹے کو زیادہ دیا۔ بعض دفعہ معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے، بیٹی کو ضرورت زیادہ ہے، وہ ایسے گھرانے میں گئی ہے کہ وہ غریب گھرانہ ہے، وہاں بیچاری کو کھانے کو روٹی نہیں مل رہی سسرال میں، اور بیٹا ماشاءاللہ لاکھوں روپے کما رہا ہے، تو باپ نے کیا کیا کہ بیٹی کو ایسی صورت میں زیادہ جائیداد دے دی، تو یہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو ضرورت کی بیس پہ، خدمت کی بیس پہ بھی زیادہ دے سکتا ہے باپ، کہ بھائی ایک نے خدمت بہت زیادہ کی ہے اور ایک نے نالائقی کا اظہار کیا، وہ باپ کی خدمت نہیں کرتا تھا، اس بیس پہ باپ نے زیادہ دے دیا، چاہے وہ بیٹی کو دے یا بیٹے کو دے، یعنی بیٹا اور بیٹی کی بیس پہ فرق نہیں کریں گے آپ، اس بیس پہ فرق کریں گے خدمت کس نے زیادہ کی ہے تو بیٹے کو زیادہ دے دیں۔ اور تیسری بیس ہے دینداری،
آپ کا خیال ہے کہ یہ نالائق اس کو میں نے وراثت دی تو یہ بیچ باچ کے شراب کباب میں، فلموں میں، ڈراموں میں اور چکر بازیوں میں اڑا دے گا، دوسرے کو دی یہ مسجدیں بنوائے گا، رشتہ داروں پہ خرچ کرے گا، میرے مرنے کے بعد میرے باقی بچوں کا خیال کرے گا، یہ ایک ریلائبل آدمی ہے اور دیندار آدمی ہے، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے والا ہے، تو اس بیس پہ آپ نے زیادہ دے دی، یا بیٹی کو اس بیس پہ زیادہ دے دیا کہ وہ دیندار ہے، تو ان 3 بیسس پہ آپ کمی بیشی کر سکتے ہیں۔ 3 بیسس کیا ہیں؟ ضرورت، خدمت اور دینداری۔ اس کے علاوہ آپ بلا وجہ دے رہے ہیں تو زیادہ دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب گویا یہ آپ باور کرا رہے ہیں کہ یہ میرا سوتیلا ہے اور یہ سگا ہے، تو یہ غلط ہے، شریعت میں اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ تو اس بیس پہ آپ زندگی میں جائیداد تقسیم کر سکتے ہیں۔ نائٹ ڈریس میں فجر پڑھنا کیسا ہے؟ کیا رات کے کپڑوں یعنی ٹی شرٹ اور پاجامہ میں فجر کی نماز پڑھ سکتے ہیں یا بدلنا ضروری ہے؟ خرم صاحب امریکہ سے پاجامے کا لفظ مجھے بہت اچھا لگا۔ امریکہ والے اکثر پاجامہ کو پاجامہ نہیں کہتے، لیکن آپ نے اپنی پرانی روایات کو ماشاءاللہ باقی رکھا اور پاجامے کو بھی آپ نے باقی رکھا، ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی۔ بھائی نماز میں یہ ضروری ہے کہ سطر ڈھکا ہوا ہو، تو وہ چاہے پاجامے سے ڈھانکیں یا پینٹ سے ڈھانکیں یا شلوار سے ڈھانکیں، وہ آپ کی مرضی ہے، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اس میں۔ البتہ نماز ایسے ڈریس میں پڑھنا جو ڈریس پہن کے آپ عام محفل میں جانے سے شرماتے ہیں، جیسے دھوتی بنیان میں آپ عام محفل میں نہیں جا سکتے، چڈی بنیان پہ، چڈی تو خیر وہ سطر ہی کھل جائے گا آپ کا، لیکن بہرحال دھوتی بنیان ہے یا بغیر بنیان کے آپ صرف ناف سے لے کے گھٹنے تک کا ایریا ڈھانپ لیں تو نماز تو ہو جائے گی، مگر ایسے ڈریس میں نماز پڑھنا ناپسندیدہ ہے جس ڈریس میں آپ عام محفل میں جاتے ہوئے شرماتے ہیں۔ تو پراپر ڈریس پہن کے نماز پڑھنی چاہیے، کبھی ضرورت ہو تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نماز میں کوئی تحریر دیکھ کر سمجھ جائیں تو کیا حکم ہے؟ عارف صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں، اگر نمازی کی نظر سامنے کسی آیت یا درود پر پڑے اور وہ اسے سمجھ بھی جائے لیکن زبان سے نہ پڑھے تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ ہو جائے گی نماز اگر وہ زبان سے نہیں پڑھتا، زبان سے پڑھے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ دکان کی زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ، محمد صدیق بلوچستان سے پوچھتے ہیں، دکان سے زکوٰۃ قیمت فروخت کے حساب سے نکالیں گے یا قیمت خرید کے حساب سے؟ دکان سے زکوٰۃ کا مطلب ان کا یہ دکان میں جو سامان پڑا ہوا ہے بیچنے کے لیے، یہ میرا خیال ان کی مراد ہے۔ تو جو سامان آپ نے بیچنے کے لیے خریدا ہے اس کی جو ریٹیل پرائز ہے، جس پرائز پہ وہ کسٹمر آپ سے خریدے گا اس پرائز پہ آپ اس کی زکوٰۃ نکالیں گے، جس پرائز پہ آپ نے کمپنی سے مال اٹھایا ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں نکلتی۔